ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ سبا کی یہ اختتامی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار منکرین حق کو مختلف انداز سے متوجہ کیا ہے اور آخرت کے حوالے سے بہت سی وہ باتیں جو غیب کی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں، لیکن جو چیزیں دکھانی ممکن نہیں ہے، یعنی جو آزمائش کی غرض سے رکھی گئی ہیں ان کو ظاہر کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ لا کر دکھائے، پھر یقین دلائے، جنت اور دوزخ کو سامنے عیاں کر دے، کھول کر دکھائے، یہ سب چیزیں غیب میں ہیں، اور یہی تو آزمائش ہے کہ بن دیکھے کون ان کی تیاری کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے۔ لیکن کچھ واقعات ضرور بتا دیے ہیں، اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، کاش تم دیکھتے جب گھبرائے ہوئے ہوں گے یہ اس حالت میں، یعنی آخرت جب برپا ہو جائے گی اور اللہ کے حضور پیشی ہو رہی ہوگی تو یہ منکرین حق گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کو جھٹلاتے تھے لیکن یہ تو حقیقت نکلا۔ فلا فوتا، بس یہ پھر پورا نہیں کر سکیں گے اس کمی کو جو رہ گئی۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور قریب کی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ان کو لگے گا جیسے کوئی ہمارے پکڑنے کے لیے قریب ہی ہماری گھات میں تھا اور ہمیں قریب سے ہی پکڑ لیا اس نے۔ تو بہرحال اللہ کی پکڑ تو ہر جگہ موجود ہے، انسان کبھی بھی بھاگ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کاش تم دیکھ سکو وہ منظر کہ جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، اور یہ اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکیں گے اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وقالو، اور پھر یہ کہیں گے، اب دیکھیں اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب یہ منظر برپا ہو جائے گا۔ وقالو، پھر یہ کہیں گے آمنا بہی، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی رسولوں نے جو دعوت پیش کی تھی اب ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ موقع قبول کرنے کا نہیں، وہ تو دنیا ہے کہ یہاں اللہ کی دعوت کو قبول کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو دنیا عمل کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور آخرت تو دار الجزا ہے۔ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوِشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، بھلا اب کیسے ہاتھ آ سکتی ہے وہ چیز جو دور نکل چکی، یعنی دنیا کا دور تو مکمل ہو چکا، اب آخرت کا دور شروع ہو چکا، اب تو ہاتھ سے نکل چکا وہ مرحلہ، یعنی دنیا کا مرحلہ کہ جس میں انسان کو عمل کرنا تھا، ایمان لانا تھا اور آخرت کی تیاری کرنی تھی۔ تو بھلا اب کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ دور نکلی ہوئی چیز اب پھر ان کے سامنے وہ موقع پھر مہیا کر دیا جائے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کا انکار کر چکے، کفر کر چکے، ان کے سامنے دعوت رکھی گئی تھی، خبردار کیا گیا تھا، اچھے اور برے نتائج سے آگاہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے مذاق میں اڑا دیا، یقین ہی نہیں کیا کہ آخرت برپا ہوگی، اور یہی کہتے رہے کہ بھلا کیسے ممکن ہے ہم دوبارہ پیدا ہوں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑی لاتے تھے، یعنی یہ لوگ ناحق باتیں کرتے تھے پیغمبر کے حوالے سے، پیغمبر کی تعلیم کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، یعنی وہ باتیں کرتے تھے کہ جن کی ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی، جھٹلاتے تھے۔
تو کیسے بھلا اب انہیں موقع دے دیا جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پھر دنیا برپا ہو اور دنیا میں بھیج دیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور جو یہ آرزو کریں گے جن چیزوں کی تمنا کریں گے، ان سے یہ محروم کر دیے جائیں گے۔ یعنی آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آخرت کا یقین کیا اور اس کی تیاری کی، ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل کیا، انہی کے لیے ہے۔ تو اب یہ وہاں پر جن چیزوں کی تمنا کریں گے ان چیزوں سے ان کو دور کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ کما فعل باشیاءہم من قبل، جس طرح ان سے پہلے اس فطرت کے لوگوں کو محروم کیا جائے گا۔ یعنی مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ بات کی جا رہی تھی کہ تمہیں محروم کر دیا جائے گا ان چیزوں سے جن کی تم تمنا کرو گے، اسی طرح طرح تم سے پہلے لوگوں کو محروم کیا جائے گا جنہوں نے تمہاری روش اختیار کی تھی، اسی طریقے پر جو چلے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں لوگوں کو متوجہ فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا انہم کانوا فی شک مریب، یہ تو بہت شک میں ہی مبتلا رہے، ایسا شک جو بہت فریب میں مبتلا کرنے والا تھا، انتہائی نقصان دہ شک تھا۔ یعنی آخرت کے برپا ہونے میں جو شک کرتا ہے، جو حساب کتاب کے معاملے میں شک کرتا ہے، جو دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک کرتا ہے، اس نے تو اپنے آپ کو دیکھے کتنے بڑے نقصان سے دوچار کر لیا کہ جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہوگی وہاں پر کہ انسان چاہے کہ مجھے پھر موقع مل جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی بیان فرمایا کہ اگر انہیں دوبارہ بھی موقع دے دیا جائے پھر بھی یہ کچھ کریں گے جو پہلے کر کے آئے ہیں۔ یعنی انسان بہت ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ آخرت کے حوالے سے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس نے جیسا کیا اس کو ویسا بدلہ ملنا چاہیے۔ ایک نے نیک عمل کے ساتھ زندگی بسر کی، دوسرے نے منمانی کی، اپنی اللہ کی دعوت کو ٹھکرا کر زندگی بسر کی، اور دونوں کا انجام جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے کہ مر کر ختم ہو جائے۔ یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون عدل ہے، وہ عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے۔ تو انسانوں کو دیکھیں توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آنی ہے۔ اس زندگی کو انسان پس پش ڈال کر اس چند روزہ زندگی کے پیچھے پڑ جائے، جیسے کہ فرمایا نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی اس چند روزہ زندگی کے پیچھے ریجھ گئے ہو، اس پر مر مٹے ہو، اسی پر اپنی ساری توانائیاں لگا رہے ہو۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو انسان بڑا نادان ہے جو آخرت سے غافل ہے، جو اس کی تیاری نہیں کر رہا، اور وہ شخص بڑا صاحب حکمت ہے جو ہر وقت آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے، ایک ایک لمحے کو اس کی تیاری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ بہت صاحب حکمت ہے وہ شخص۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ حکمت عطا فرمائے کہ ہم آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے رہنائیوں میں اپنے آپ کو گم نہ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار ہمیں اس موسم کی سختی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں نفع بخش بارش عطا فرما، یا اللہ ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، تو ہی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔